اگر کسی کا سب سے بڑا گناہ کسی بچے کو بچانا ہو تو کیا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا ایک عورت کا جھوٹ پورے خاندان کو جوڑ سکتا ہے یا پھر سب کچھ تباہ کر دے گا؟ وہ گھر جہاں 3 سال سے ایک راز سانس لے رہا تھا آج اس راز کا سامنا ہونے والا ہے، اور وہ مرد جو دشمن سمجھ کر آیا تھا آج اپنے ہی بیٹے کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ رشتہ دل کا ہے۔ کچھ لمحے زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان سانس تو لے رہا ہوتا ہے مگر دل جیسے رک سا جاتا ہے۔ کچھ سچ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ان کا سامنا کرنے سے پہلے انسان کا وجود ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک لمحے سے جڑی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک گھر کی جو باہر سے پرسکون نظر آتا تھا مگر اندر رازوں کی دیواروں میں قید تھا۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جو 3 سال تک ایک جھوٹ کے سہارے زندہ رہی۔ یہ کہانی ہے ایک مرد کی جو ملک کی حفاظت کرتا رہا مگر اپنے ہی گھر میں سب کچھ ہار بیٹھا۔ اور یہ کہانی ہے ایک معصوم بچے کی جسے یہ تک نہیں معلوم کہ وہ جسے بابا کہہ کر پکارتا ہے وہ واقعی اس کا باپ ہے یا نہیں۔ 3 سال پہلے جب میجر آہل رضا ایک اہم فوجی مشن پر روانہ ہوا تھا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ واپسی پر اس کا اپنا گھر اس کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ اس نے اپنا گھر اپنے باپ اور بھائی کے حوالے کیا اور دل میں یہ یقین لے کر گیا کہ سب کچھ اسی طرح محفوظ رہے گا جیسے اس نے چھوڑا تھا۔ مگر قسمت ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی۔ آہل کے جانے کے بعد اس گھر میں ایک عورت آئی، خاموش، سنجیدہ اور گہری آنکھوں والی۔ اس عورت کا نام تھا حوریہ عثمان۔ وہ کسی شور کے بغیر اس گھر کا حصہ بنی۔ نہ اس نے سوال کیے نہ وضاحتیں دیں، بس ایک ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، ایک ننھے بچے کی ذمہ داری، وہ بچہ جو اس کا نہیں تھا مگر جسے اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا۔ دن گزرتے گئے، وہ بچہ حوریہ کی گود میں پلا۔ اس کے رونے پر حوریہ کی آنکھیں نم ہو جاتی، اس کے ہنسنے پر حوریہ کا دل بھر آتا۔ اس نے اسے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا اور سب سے بڑھ کر اسے بابا کہنا سکھایا، اور یہی وہ لفظ تھا جو سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ مگر یہ جھوٹ حوریہ کی کمزوری نہیں تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ دوسری طرف میجر آہل رضا 3 سال بعد جب وہ واپس لوٹا تو وہ وہی مضبوط فوجی تھا جس کے لہجے میں حکم اور آنکھوں میں سختی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے سیم کی باتیں سنے اس کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ بھابھی، یہ لفظ اس کے کانوں میں گونجا۔ بیٹا، یہ لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑا بن کر گرا۔ ایک عورت اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، ایک بچہ اسے باپ کہہ رہا تھا، اور وہ اس سب سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے سوال نہیں کیے، وہ جانتا تھا کہ سچ جلدی یا دیر سامنے آ ہی جاتا ہے، اور اس نے سچ نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ دستاویزات، ID کارڈ، مادی کی تحقیق، ہر چیز اسے ایک ہی طرف لے جا رہی تھی۔ حوریہ عثمان، یتیم، اکیلی اور ایک فوجی کی بیوی۔ مگر وہ فوجی کون تھا؟ یہ سوال آہل کے غصے کو اور بھی بھڑکا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے، اور وہ کھیل وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ رات کے سائے گھر پر پھیل چکے تھے۔ حوریہ اپنے بیٹے کو سلانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی نظر صوفے پر بیٹھے آہل پر پڑی تو اس کی سانس سینے میں ہی روک گئی۔ وہ سچ جس سے وہ 3 سال سے بھاگ رہی تھی اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آہل کی آنکھوں میں غصہ تھا، سوال تھے اور سزا کا وعدہ تھا، اور حوریہ کی آنکھوں میں ڈٹ، مجبوری اور ایک ماں کی بے بسی۔ یہ صرف 2 لوگوں کا سامنا نہیں تھا، یہ ٹکراؤ تھا ماضی اور حال کے درمیان۔ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا حوریہ مجرم ہے یا قربانی؟ کیا آہل صرف شوہر ہے یا ایک باپ جو اپنا حق مانگ رہا ہے؟
اور سب سے اہم، اس بچے کا کیا قصور ہے جو دونوں کے بیچ پس رہا ہے؟ یہ قسط صرف ایک ملاقات نہیں، یہ زندگی بدل دینے والا موڑ ہے۔